السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ دوستو، یونان کشتی حادثے کے بعد ایک اور بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دکھانے لے جانے والی سب مرین سمندر میں ہی لاپتہ ہو گئی۔ اٹلانٹک اوشن میں گم ہونے والی اس سب مرین میں 2 خرب پتی پاکستانی بھی شامل تھے۔ یہ سب مرین کب اور کیسے روانہ ہوئی اور اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ کیا سب مرین میں اتنی آکسیجن موجود تھی کہ اندر موجود لوگ 5 سے 6 دن سروائیو کر سکیں؟ آج ہم آپ لوگ کو اسی سب مرین کے گم ہونے کی مکمل تفصیلات فراہم کریں گے، لہذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، یونان کشتی کی خبریں چل ہی رہی تھی کہ خبر سامنے آئی کہ اٹلانٹک اوشن میں ایک سب مرین لاپتہ ہو گئی۔ اس پر 5 افراد سوار تھے۔ یہ افراد دنیا کے امیر ترین افراد تھے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے اٹلانٹک اوشن کی تہہ میں پڑے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ ان افراد میں شامل پاکستان کے کھرب پتی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ صاحبزادے سلیمان داؤد شامل تھے۔ جب سب مرین کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آئیں تو سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ کروڑوں روپے لگا کر ٹائٹینک کی بقایا دیکھنے کے لیے جانے والے امیر ترین پاکستانی شہزادہ داؤد کون ہیں؟ دراصل شہزادہ داؤد، جن کی عمر 48 سال ہے، وہ اپنے بیٹے سلیمان داؤد، جن کی عمر 19 سال ہے، ان کے ہمراہ اس سب مرین میں سوار تھے، اور ان باپ بیٹے سمیت کل ملا کے 5 لوگ شامل تھے، جن میں ایک کیپٹن، ایک ٹیکنیشین اور ایک کھڑب پتی بزنس مین شامل تھے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ٹائٹن سب مرین 3800 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہے۔ یہ فاصلہ 12500 فٹ بنتا ہے۔ 1912 میں ٹائٹینک نامی بحری جہاز نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ اٹلانٹک اوشن کے وسط میں آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سانحے میں 1500 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بعد ازاں اس پر ایک مووی بنی جس کی وجہ سے اس کے ڈوبنے کے معاملے کو بہت ہائپ ملی۔ پوری دنیا کے لوگ ٹائٹینک کی کہانی کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں تجسس پایا جاتا ہے کہ یہ دکھتا کیسا تھا، اس کی بقایات کیسی ہیں۔ اسی سلسلے میں سیاحتی پروگرام 1997 میں شروع کیا گیا اور سب مرین کے ذریعے سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دکھایا جاتا تھا۔ شہزادہ داؤد اور ان کے صاحبزادے بھی سیاحت کی غرض سے اس میں سفر کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے۔ اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب مرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا، جس لوکیشن پر اس نے اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا۔ یہ سینٹ جان پورٹ سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ اسی پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا شپ ریک بھی موجود ہے۔ سیٹرڈے 17 جون کو یہ سفر شروع کیا گیا اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو ٹھنڈے پانی میں اترنا تھا۔ 1912 میں ٹائٹینک کو ڈوبنے کے بعد اس کے کئی سالوں تک تلاش کرنے کی کوشش جاری رہی، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کی وجہ سے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پر 1985 میں جا کر آخرکار اوشن میں ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی میں جانا اسپیس میں بھی جانے سے زیادہ مشکل ہے، اور اس کے سب سے بڑی وجہ پانی کا پریشر ہے۔ ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اس کی گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں قریب 5 ٹائم برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ سنڈے 18 جون دوپہر 12 بجے سب مرین کا سفر سٹارٹ ہوا، اور اس سب مرین کو ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی مدر شپ پولر پرنس، جو کہ اوپر ہی ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب مرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے تک ٹائٹینک پہنچنے میں لگتے تو 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹ جانے کا مطلب ہے کہ سب مرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے، اور یہاں ہر وقت انتہائی اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں ایک وائرلیس کا سگنل ٹوٹنا ایک نارمل سچویشن سمجھی جاتی ہے، لہٰذا اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ ٹوٹل ٹرپ 7 گھنٹوں کا تھا۔ صبح 12 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک ان کو واپس پہنچنا تھا، لیکن جب 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ واپس لوٹی، اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کریو کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی
انہوں نے 9:40 پر یو ایس کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو یو ایس اور کینیڈین شپس اور پلینز نے ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر نہیں بلکہ سونار اسکیننگ کی مدد سے سمندر کے اندر تلاش جاری رکھی۔ اس ایریے میں جو کمرشل ویسل تھیں ان کو بھی آرڈر دے دیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اگلے 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ نہیں لگ سکا۔ لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ویڈنسڈے 21 جون صبح 6 بجے سرچ آپریشن ٹیم کو سمندر کی گہرائی سے کچھ آوازیں سنائی تھیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر رڈار کی مدد سے سنی گئی تھیں۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو جانے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سبمرین میں جو آکسیجن موجود تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا 4 دن تک کا تھا، اور اس وقت 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن یو ایس، کینیڈا اور فرانس کی ریسرچ ٹیم نے ہمت نہ ہاری۔ 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو دوبارہ پانی میں اتارا گیا اور اس کو ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی ہی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 کو جو ROV ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچی تھی اس نے ٹائٹن کے دم کا حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فٹ دور پڑا دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ ہی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن گیا۔ اس بات کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سبمرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے گئے۔ اوشن گیٹ کے CEO، جو خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو سٹیل سے نہیں بلکہ ایوییشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا۔ پر وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشن کرنا چاہتے تھے، تب اسٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پہ ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ سبمرین پہ پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا پھر سمندر کی مخلوق سبمرین سے ٹکرائی ہو۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر کا حال تھا، لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سبمرین 2019 میں کارل اسٹیل نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی، اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت انہوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ انہوں نے اوشن گیٹ کے CEO، جنہوں نے خود یہ سبمرین ڈیزائن کی تھی، ان پر بھروسہ تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں ریکس پڑنا پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ تھی ساری حقیقت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔